کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ ہے 4.25 سال پرانی بات ہے. اس وقت جو میرا سغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر دو باتوں پر تھا. ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے. وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا. یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر. اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی. لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھل. یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھل، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے. ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے. ریزون دی ایتھل، تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن. پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن. اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے کی. بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا. یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی. تو اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیلے ہے، ریزون دی ایتھل ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے. اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے. وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے. دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے پاکستان، منافق ترین قوم. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم. تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَعَاقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر. یہ معنوی سزا ہے. اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا. اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتیں ہو گئی. وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں. وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے. اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل ہے. نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالہ نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے. 2 حدیثیں ہیں. منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت کرے. اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجیے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں
اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجئے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا، بلینز کے غبن ہوتے ہیں۔ اب تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سن ہی سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے ہیں لوگ اللہ جانے واللہ عالم۔ بہرحال سرے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہیں وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے کا، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے ابھی۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے، تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جیسے اور بے شمار آرٹیکلز ہیں، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، رپورٹوں کے انبار لگ گئے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج۔ رہ کیا گیا؟ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کورٹ، اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی۔ اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک 2 لخت ہوا، بدترین شکست ہوئی، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے، ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یشعیا، یرمیا، حزقیل، وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں لگی۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے کر رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، برباد ہو جاؤ۔ یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے، ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے گا، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، رہتا ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، ثمود ختم ہو گئی، اس نے محل بنائے ہوئے تھے، جب کوئی اور ہی آ کے اس پہ آباد بھی ہوگا تو یہی ہوگا۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، اور درخت کی جڑ پر کوڑھاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان پہ کوئی جوں رینگی ہے،
سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تنظیم کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کے لیے نہیں۔ یہ ہیں وہ تین باتیں جس کی بنا پر آج سے 3.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی ہے، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے، ایک آتش فشاں ہے جس پر کہ اس وقت ملک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات ہیں اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ اس وقت پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز 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 تسلیم نہیں کیا۔ ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان۔ ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے، وہ تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہے ان کے اندر، اور وہ گھات میں ہے۔ جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے، سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان، توڑ دی۔ تو وہ تو گھات میں ہے، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائے۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو، اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان رہے چلے، پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، ملیچ ہیں یہ، ناپاک ہیں یہ، ان ملیچوں سے، ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی اس کو پاک کرو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ۔ اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا گیا؟ گو اینڈ اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں گے۔ ہوتا تھا۔ اب میرے اندازے میں ذرا سی صورتحال میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر چلا گیا کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔